بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی الاستئذان ثلاث حدثنا سفیان بن وکیع قال حدثنا عبد الاعلى بن عبد الاعلى عن الجریری عن ابی نضرة عن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال حدیث پاک کے درس میں بات شروع ہوئی تھی آداب زندگی اور بالخصوص ملاقات کے وقت اجازت لینا، آپس میں سلام کرنا، ان آداب معاشرت سے متعلق بات چل رہی۔ آج جو حدیث مبارکہ سامنے ہے یہ اس معنی میں ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے پاس جائے اور ملاقات کے لیے اجازت طلب کرے تو زیادہ سے زیادہ یہ کتنی دفعہ اجازت مانگ سکتا ہے؟ 3 مرتبہ۔ 3 مرتبہ کے بعد پھر اس کو حکم ہے کہ یہ واپسی کر لے۔ اس نسبت سے اس حدیث میں ایک واقعہ ہے جو ایک صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آیا، اور بڑا اہم واقعہ ہے، اس سے ہمیں سیکھنا بھی چاہیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں استأذن ابو موسیٰ علی عمرہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے اجازت طلب کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جانے کی۔ وہ امیر المومنین تھے۔ کون؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اس امت کے دوسرے خلیفہ۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری ان کے پاس گئے اور باہر اجازت مانگی۔ فقال، اور باہر سے کہا السلام علیکم ادخل، سلام کیا اور کہا کہ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ فقال عمر واحدۃ، اب اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ چونکہ ایک مشغول تھے، خلیفہ وقت تھے، لیکن انہوں نے جب سنا تو اپنے دل میں کہا کہ 1 مرتبہ، یہ مقصد یہ کہ انہوں نے مجھ سے 1 مرتبہ تو اجازت مانگ لی، پھر کام میں لگ گئے۔ ثم سکت ساعتا، پھر کچھ دیر خاموشی میں گزری۔ ثم قال السلام علیکم ادخل، پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے باہر سے سلام کیا اور پوچھا کہ کیا میں آ سکتا ہوں؟ فقال عمر سنتان، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دل میں کہا کہ 2 مرتبہ، یعنی اب اجازت کتنی مرتبہ مانگ لی؟ 2 مرتبہ۔ ثم سکت ساعتا، پھر کچھ وقت گزر گیا۔ فقال السلام علیکم ادخل، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے تیسری مرتبہ سلام کیا اور فرمایا کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ فقال عمر ثلاث، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دل میں کہا 3 مرتبہ۔ جب 3 مرتبہ ہو گیا ثم رجع، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ دروازے سے واپس چلے گئے۔ فقال عمر للبواب، اب جب خاموشی ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دربان سے کہا، جو چوکیدار تھا، جو دربان تھا، اس سے پوچھا ما صنع، وہ جو اجازت مانگ رہے تھے انہوں نے کیا کیا، کیوں خاموشی ہو گئی؟ قال رجع، دربان نے کہا کہ وہ تو واپس چلے گئے، 3 دفعہ انہوں نے اجازت مانگی، جب جواب نہیں ملا وہ تو جا چکے ہیں۔ قال علی بہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان کو میرے پاس بلا کر لائیں۔ فلما جاءہ، جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ آ گئے، قال ما ھذا الذی صنعت، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ آپ نے کیا کیا کہ 3 دفعہ اجازت مانگی اور پھر اس طرح آپ واپس چلے گئے، ایسا کیوں کیا آپ نے؟ قال السنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ میں نے سنت طریقے پر عمل کیا۔
یعنی سنت طریقہ کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ اجازت مانگنی، جواب نہیں ملا تو سنت طریقہ یہ ہے کہ میں واپس چلا جاؤں۔ قال السنہ، حضرت عمر نے فرمایا کیا یہ سنت کیا تم نے؟ پھر کہا واللہ لتأتین علی ھذا ببرہان وبینۃ او لأفعلن بک، کہا بخدا اب تمہیں اس بات کے لیے میرے پاس دلیل اور گواہ لانے پڑیں گے کہ جو طریقہ آپ نے اختیار کیا یہ واقعتاً اللہ کے پیغمبر کی سنت ہے، آپ دعویٰ کر رہے ہیں تو آپ کو دلیل دینی پڑے گی مجھے، اور اگر دلیل نہیں دے سکے تو لأفعلن بک، پھر دیکھیں میں آپ کے ساتھ کیا کرتا ہوں، سزا دیتا ہوں۔ اب حضرت ابو موسیٰ اشعری پریشان ہو گئے۔ قال فأتانا ونحن رفقة من الانصار، اب صحابی کہتے ہیں کہ ہم انصار کچھ صحابہ آپس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں کیا دیکھا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری ہمارے پاس آئے، فقال، اور آ کے کہنے لگے یا معشر الانصار، اے انصار کے لوگوں، الستم اعلم الناس بحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے انصار کی جماعت کیا تم لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کے پیغمبر کی حدیثیں جاننے والے نہیں ہو؟ تو سب سے زیادہ تم جانتے ہو۔ الم یقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاستئذان ثلاث، کیا تم نے نہیں سنا کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے یہ فرمایا ہو کہ اجازت 3 دفعہ مانگی جا سکتی ہے؟ فَإِنْ أَذِنَ لَكَ وَإِلَّا فَارْجِعْ، اگر 3 مرتبہ میں اجازت مل جائے تو ٹھیک، ورنہ واپس چلے جاؤ۔ تو کیا آپ میں سے کسی نے یہ حدیث سنی ہے؟ انہوں نے پوچھا انصار صحابہ سے۔ فَجَعَلَ الْقَوْمُ يُمَازِحُونَهُ، اب جو لوگ بیٹھے تھے انصار کے وہ ان کی حالت کو دیکھ کر کے ہنسنے لگ گئے۔ بات سمجھ رہے ہیں دوست؟ وہ ہنسنے لگ گئے، اس لیے کہ کچھ چیزیں انسانی بشری تقاضے کی ہوتی ہے نا، تو وہ ہنسنے لگ گئے آپس میں۔ قال ابو سعید، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو اس حلقے میں بیٹھے ہوئے تھے، ثم رفعت رأسی الیہ، کہ میں نے جب دیکھا کہ کسی نے ان کو جواب نہیں دیا بلکہ سب مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، میں نے اپنا سر اٹھایا حضرت ابو موسیٰ اشعری کی طرف، فقلت، اور میں نے کہا ما اصابک فی ھذا من العقوبۃ، اگر اس معاملے میں آپ کو سزا دینے کی کوشش کی گئی، یعنی اگر حضرت عمر نے آپ پر سختی کی اس وجہ سے کہ آپ دلیل پیش نہ کر سکے، تو پریشان نہ ہو، فأنا شریکک، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ آپ پریشان نہ ہو، میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں، اور یہ حدیث میں نے سنی ہے، میں آپ کی طرف سے گواہ بن کر پیش ہو جاؤں گا۔ قال فأتى عمر فأخبره بذلك، تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ ہوئے، حضرت عمر کے پاس آئے اور ان کو یہ بات بتائی کہ انہوں نے جو یہ دعویٰ کیا کہ اجازت زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ ہے اور پھر واپس چلے جائیں، انہوں نے سچ کہا ہے۔ فقال عمر ما كنت علمت بهذا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اس بارے میں باخبر نہیں تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ بات سمجھ گئے دوست؟ تو اب یہ معاشرت اور انسانی زندگی کے آداب سے متعلق اہم بات تو ضرور ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے ملاقات کے لیے جائے تو ایک تو بنیادی بات یہ ہے کہ بغیر اجازت کسی پر داخل نہ ہو۔ کوئی اندر اپنے ذاتی کمرے میں یا کام میں بیٹھا ہوا ہے، بے دھڑک بغیر اجازت مانگے ہوئے چلے گئے، یہ غلط ہے، بالکل غلط ہے، اور آداب معاشرت کے بالکل برخلاف ہے۔ انسان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، باہر کھڑے رہ کر کے اجازت مانگے۔
دوسری بات آپ نے دیکھی کہ اجازت کا بھی جو اسلامی انداز ہے وہ کیا ہے کہ باہر سے کھڑے ہو کر کے کیا کرے؟ سلام کرے۔ اب آج کل تو چونکہ گھر ہے، اطلاعی گھنٹی ہوتی ہے، تو انسان باہر سے گھنٹی بجا دیتا ہے، تو اندر سے اگر کوئی سوال کرے جی کون، تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم کہیں السلام علیکم، میں فلاں آیا ہوں اور ملنا چاہتا ہوں، طریقہ یہ۔ تو اجازت طلب کرنے کے لیے سلام کرنا یہ بھی مستقل ایک سنت طریقہ ہے۔ تیسری بات آپ غور کریں کہ اجازت مانگی، کوئی جواب نہیں آیا، تو دوسری دفعہ اجازت مانگ سکتے ہیں، پھر جواب نہیں آیا تو تیسری دفعہ بھی آپ اجازت مانگ سکتے ہیں۔ اب اگر جواب آئے تو ٹھیک، نہ آئے تو چوتھی دفعہ اجازت نہیں مانگنی ہے، بلکہ پھر وہاں سے کیا کریں؟ واپسی کریں۔ اب یہاں حدیث پہ آپ غور کریں دوستو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو اندر موجود تھے نا یا نہیں تھے؟ موجود تھے نا، جبھی تو گنتی کر رہے ہیں، کہا 1 مرتبہ، پھر کہا 2 مرتبہ، پھر 3 مرتبہ، جواب کیوں نہیں دے رہے؟ تمام شارحین حدیث نے لکھا کہ وہ خلیفۃ المسلمین انتہائی مصروف تھے۔ ایک بندہ اپنے کام میں لگا ہوا ہو اور موبائل کی گھنٹی بجے تو آپ نے دیکھا ہوگا ہم کبھی بے دہانی میں اس کا بٹن دبا دیتے، پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں نے کس کا موبائل بند کیا، کیا کیا، سائلنٹ پہ کیا یا آف کر دی۔ مصروف بندے کو ان باتوں کا احساس ہوتا ہے نا۔ تو اگر کوئی شخص اپنے کام میں ضروری درجے میں مشغول ہو تو اس پر لازم نہیں ہے کہ وہ اجازت طلب کرنے والے کو ضرور جواب دے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس پر یہ بھی لازم نہیں ہے کہ وہ اجازت طلب کرنے والے سے ضرور ملاقات کرے۔ آج ہمارا یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ہم کسی جگہ چلے گئے، اب بڑے حضرات ہیں، کسی بھی فیلڈ کے ہو، کسی بھی میدان کے ہو، اب مجھ جیسا فارغ آدمی ہے تو میں کیا سمجھوں گا؟ اپنی بات عرض کر رہا ہوں دوستو، میں کہوں گا میں فارغ تو سب فارغ، انسان کو یہ لگتا ہے نا۔ اب اگر کوئی شخص مصروف ہے اور وہ اشد مصروفیت کے اندر ہے تو اگر وہ آپ کو جواب نہ دے سکے یا وہ آپ سے ملاقات سے معذرت کر لے تو اس کو حق حاصل ہے دوست۔ اس کے بعد اگر میں باہر نکل کر بدگمانی کروں یا غیبت کروں یا باتیں بناؤں یا لوگوں کے سامنے ایسے اپنے آپ کو رونا پیٹنا کروں کہ جی میری تو اب کوئی سنتا ہی نہیں ہے، ہم غریب کی کون سنتا ہے، ہم تو جاتے ہیں بس جا کے پوچھنے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہے ہم، تو یہ نہیں کرنا چاہیے دوستو۔ ہر آدمی کی اپنی ایک کیفیت ہوتی ہے، مصروفیت ہوتی ہے، اشتغال ہوتا ہے، اور ایسی صورت میں انسان کو ہر ایک کے احساسات کا بھرپور خیال رکھنا چاہیے۔ پھر بالخصوص وہ حضرات جن کی مصروفیت ایک دینی مقصد ہو یا انسانی جان کی حفاظت کے لیے ہو یا وہ کسی منصب اور مقصد کے لیے بیٹھے ہوئے ہوں، ان کی مصروفیات کا بھی احساس ہونا چاہیے۔ اچھا، اسی طریقے سے آپ نے غور کیا کہ جب وہ چلے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب فارغ ہوئے ان کو واپس بلایا، ان سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایسا اس لیے کیا کہ یہ سنت طریقہ ہے۔ اب کسی بات کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا کہ یہ سنت ہے، اور کیجئے گا دوستو، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بھی صحابی ہیں اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بھی صحابی ہے، لیکن دونوں میں کس کا مقام بڑا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس امت کے تیسرے درجے کے، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے بعد حضرت ابو بکر، پھر ان کے بعد حضرت عمر رضی، جن کا تیسرا مقام ہے اس امت کے اندر، ان کا علم کتنا ہوگا؟
انہوں نے حضور کی صحبت پائی ہے، حضور کی تربیت پائی ہے اور بڑی شان والے صحابی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے سے بڑے عالم کے سامنے کسی بات کے بارے میں ایک دعویٰ کر لے کہ جی یہ سنت ہے، یہ واجب ہے، یہ منع ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے، تو یاد رکھیں کہ بڑے کو حق حاصل ہے کہ وہ اس چھوٹے سے پوچھ لیں کہ اچھا آپ نے یہ بات کہاں پڑھی ہے، آپ مجھے ذرا اس کی دلیل دیں۔ بڑے کو تو حق ہے کہ وہ اپنے چھوٹے سے پوچھ سکے، چھوٹے کو حق نہیں ہوتا دوست۔ اگر شاگرد استاذ کے سامنے کھڑا ہو جائے یا ایک نوخیز فاضل ہے بالکل نیا تازہ تازہ، اور یہ کسی پرانے معمر بزرگ عالم سے کھڑے ہو کر کہے کہ جی میرے پاس تو وہ دلائل ہے جو ان سب کے پاس بھی نہیں ہے، تو کہتے ہیں نا چھوٹا منہ بڑی بات، یہ وہ والا معاملہ ہے دوست۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک مقام تھا، انہوں نے کہا کہ میرے سامنے ایک صحابی ایک عمل کر کے دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ طریقہ سنت ہے تو بہت بڑی بات ہے، اور اگر یہ سنت نہیں ہوا تو باقی لوگوں کو بتائے گا تو غلط بتائے گا، اب لوگ اس کو سنت سمجھ کے کریں گے تو یہ خطرناک بات ہے۔ میرا یہ عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے آپ سے کہ اہل علم کے علاوہ ایک نئی بات اگر ہمارے سامنے آئے اور کوئی شخص کہے کہ جی یہ تو سنت ہے، تو ہم اس کو آنکھیں بند کر کے قبول کرنے کے قطعاً پابند نہیں ہیں۔ اگر ہمارا دل اور ضمیر اس پر مطمئن نہیں ہو، بالکل پوچھا جا سکتا ہے کہ بھئی آپ اس چیز کی سنیت کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ سنت ہے، آپ کو کس نے بتایا، کس کتاب کا حوالہ ہے آپ کے پاس، آپ ذرا اس کا ریفرنس دے دیں، آپ اس کا حوالہ دے دیجئے تاکہ ہمیں بھی آج پتہ چل جائے کہ جی یہ سنت طریقہ ہے، تاکہ ہم بھی آگے اس کو بیان کریں۔ ایک دم سے اطمینان نہیں، یہ وہ زمانہ تھا دوستو جو خیر کا زمانہ تھا، خیر القرون، اس میں اتنی احتیاط کی گئی، اور آج ہم فتنوں کے بیچ سے گزر رہے ہوتے ہیں، اور جو چیز میسج پر آ گئی، فیس بک پر آ گئی، دائیں سے آ گئی، بائیں سے آ گئی، مسجد کے باہر کسی نے کاغذ پمفلٹ بانٹ دیے، پاگل ہو جائیں گے، کہیں گے یہ تو دیکھیں نا یہ باتیں ہمیں نہیں بتائی گئی، یہ باتیں ہمیں نہیں بتائی جاتی، اس لیے نہیں بتائی جاتی کہ یہ باتیں غلط آپ کو بتائی جا رہی ہے ابھی، اور چونکہ خواہشات نفس کا زمانہ ہے، اغواء نفس کا زمانہ ہے، انسان اپنے نفس کے تقاضوں کو مقدم رکھتا ہے، یہ اوٹ پٹانگ باتیں ہوگی پھر اس قسم کی۔ تو اس لیے دین کے معاملے میں اہل دین، علم کے معاملے میں اہل علم، وہ ہمارے لیے بنیاد ہے، چاہے اس کے مقابلے میں ایک عام آدمی مجھے بہت اچھا لگے اس کے حلیے سے، اس کی باتوں سے، اس کے انداز سے، لیکن دوستو ہر چیز کی ایک فیلڈ ہے۔ اگر ایک خوبرو نوجوان وہ ڈاکٹر کا کوٹ پہن لے اور جا کر بیٹھ جائے اور گلے میں وہ لٹکا دے جو بی پی چیک کرنے والا ہے، سب چیزیں، لیکن اس کو نہیں پتا کہ الف با تا سا کیا ہے میڈیکل کی، تو دوائی لیں گے دوستو اس سے؟ کبھی بھی نہیں لیں گے، اس لیے کہ وہ اس میدان کا بندہ نہیں۔ ڈاکٹر ہونے کے لیے لباس بنیاد نہیں، زبان بنیاد نہیں، چرب زمانی بنیاد نہیں، میڈیکل کی قبولیت کے لیے میڈیکل کی تعلیم بنیاد ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ دین کی قبولیت کے لیے آج دین کا علم بنیاد نہیں رہا؟ ہر آدمی کو اجازت دے دی جائے کہ دین کو تختہ مشق بنا دے، اور جو وہ بات کہہ دے ہم کہیں بھئی ریسرچ کی ہے، جی استاذ نے ریسرچ کی، تحقیق کی ہے انہوں نے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تسلی کی، دلیل مانگی، گواہ مانگا، اور جب گواہ مل گیا مطمئن ہو گئے۔ اب آخری بات آپ دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب بات سنی تو پھر اس پر ضد نہیں کی کہ جی میں تو تم دونوں سے بڑا ہوں، میں کیوں مان لوں، نہیں،
اب جب حق سامنے آ گیا، واضح ہو گیا، صاف ہو گیا، قبول کر لیا، لیکن جواب میں کہا ما کنت علمت بہذا، مجھے تو اس بارے میں علم نہیں تھا۔ معلوم ہوا کہ ایسا ممکن ہے کہ ایک آدمی عالم ہو کر بھی وہ دین کی کچھ باتوں سے بے خبر ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، اس میں کوئی نہیں، اس لیے کہ عالم کل یہ تو صرف ایک اللہ کی ذات ہے، اور اس کائنات کا سب سے زیادہ علم اللہ اپنے انبیاء کو دیتے ہیں، پھر انبیاء کے تمام علوم جمع کر لیے جائے تو کائنات کا سب سے زیادہ علم وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، لیکن آپ کے بعد کی جو امت ہے ان کے پاس درجہ بدرجہ علم ہے، لیکن یہ دعویٰ آج تک کسی نے نہیں کیا کہ جی میرا علم حرف آخر ہے، ایسی کوئی چیز نہیں جو میرے دائرہ علم سے باہر ہو سکتا ہے دوست۔ اسی لیے اگر آپ کسی عالم سے مسئلہ پوچھیں یا ہم پوچھیں اور وہ اس بارے میں کہیں کہ جی مجھے اس بارے میں صحیح معلومات نہیں ہے، میں پوچھ لیتا ہوں، یا یہ کہ آپ فلاں سے جا کے پوچھ لیں، تو یہ ان کی دیانت کی دلیل ہے، اور ہم اس سے کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ اگر کسی عالم نے جواب نہیں دیا، ہم کہتے ہیں آج کل کے مولویوں کو کچھ بھی نہیں آتا۔ اب اگر وہ غلط سلط بتا دے اور سب کو غلط راستے پر لے جائے تو تباہی ہے۔ اس لیے بڑا مشہور واقعہ ہے نا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے سوالات ہوئے، 36 سوالات کے جواب میں حضرت نے کیا فرمایا؟ لا ادری، لا ادری۔ اس امت کے دوسرے بڑے درجے کے امام ہیں، امام دار الہجرہ، 36 سوالات کے بارے میں کہا مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، مجھے اس کا علم نہیں۔ ایسا کہنے سے امام مالک، پھر بھی امام مالک، پھر بھی دنیا کا ایک تہائی حصہ ان کو فالو کرتا ہے، ان کے پیچھے چلتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں دوستو اس حدیث مبارکہ سے ہماری ایک تربیت کے لیے ہے۔ ہم اپنی معاشرتی زندگی کو دوستو سنت کی روشنی میں طے کریں۔ سنت طریقہ کیا ہے؟ اپنے گھر میں داخل ہو، رشتہ داروں کے گھر میں جائیں، صبح آفس جائیں، دکان میں جائیں، جہاں جائیں، داخل ہونے کا طریقہ کار کیا ہوگا، یہ خود سے یا ماحول سے طے نہ کریں، یہ سنت سے سیکھیں۔ اور سنت کہہ رہی ہے کہ سلام کر کے داخل ہو جائیں، جب تک آپ کو اجازت نہ ملے بغیر اجازت کے مت جائیں۔ 3 دفعہ اجازت ملنے پر جواب نہ آئے تو پھر کیا کریں؟ پھر واپس آ جائیں۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب کرے۔ الحمدللہ۔ ایک ساتھی بھائی نبیل کی بھابھی کا انتقال ہوا ہے، دعا فرمائے اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اسی طرح ایک بچے کے پیر کا آپریشن ہوا ہے، دعا فرمائے اللہ پاک ان کو شفاء کامل عاجل مستمر نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔